دوسری بات اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتا ہے تمہیں میں نے خاندانوں میں تقسیم کیا، قبائل میں تقسیم کیا، برادریوں میں تقسیم کیا ہے، تمہیں میں نے قوم قبیلوں میں تقسیم کیا، کس لیے؟ کہ تم ایک دوسرے فخر کرو کہ میں تو چودھری ہوں، میں راجہ، میں پٹھان، میں یوسف زئی، میں نواب، میں ملک۔ کیا یہ فخر کرنے والی بات ہے؟ لِتَعَارَفُوا، یہ تو پہچان کے لیے بنایا ہے اللہ نے۔ شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ آوازیں مختلف ہے، قد قامت مختلف ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ کسی شخص کا کسی خاص خاندان میں آنا، کسی خاص خاندان میں آنا، کسی خاص علاقے میں پیدا ہونا، کسی خاص بولی زبان کا بولنا، کسی خاص رنگ اور نسل سے ہونا، کیا اس میں اس کا کوئی اختیار ہے؟ ایک لڑکا اس دنیا میں آتا ہے تو کیا اس کا لڑکا پیدا ہونا اس کے اختیار میں تھا؟ لڑکی دنیا میں آتی ہے، کیا اس کا لڑکی ہونا جو پیدا ہے، جو اس کی جسامت ہے، جو اس کی جنس ہے، کیا اس میں اس کا اختیار ہے؟ جب اس پہ اختیار نہیں ہے تو پھر اس پہ فخر کس چیز کا؟ ہاں، جس چیز میں امتیاز ہے، جس چیز میں فرق ہے، جس چیز میں فضیلت ہے، برتری ہے، احترام ہے، اکرام ہے، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے وہ فضیلت والی چیز تقوی ہے، طہارت ہے، پرہیزگاری ہے، پارسائی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تم وہاں نہیں، یہاں محنت کرو تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں احترام انسانیت کا، برابری کا، اخوت کا، مساوات کا درس دیا جب قریش اپنے حسب و نسب میں اپنے آپ کو سب سے بلند تر سمجھتے تھے، باقی کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ بدر کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قریشیوں کے مقابلے میں مدینہ شریف کے 2 انصار کو بھیجا نا، تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا؟ انہوں نے کہا اے محمد، یہ آپ ہمارے مقابلے میں مدینہ کے 2 انصار بھیج کر ہمارے تلواروں کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے لیول کا کوئی آدمی بھیجو۔ یعنی ان لوگوں کا دیکھیں نا مینٹالٹی کیا تھی، اتنا فخر۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کا اور احترام انسانیت کا درس دیا، اور احسان اس امت پر فرمایا ہے۔ احترام انسانیت کا علم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا، اور یہ جو نسلی تفاخر اور تنافر، اس کو ختم کر کے محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے دکھایا۔